کہ فتنوں کے اس زمانے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایمانی اور روحانی محفل نصیب فرمائی ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مخدوم ہیں، توحید و سنت کے احیاء کی خاطر بڑی قربانیاں ہیں۔ جسم بڑا کمزور سا لگتا ہے، لیکن جو باتیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں کہ پہاڑوں کو ہلا دیں۔ میری مراد ہمارے بزرگ مولانا عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا ہے اپنی توحید کے اعلاء کے لیے، علم توحید بلند کرنے کے لیے۔ درویش ہیں، فقیر آدمی ہیں، ان کے فرزند اس خدمت توحید اعلاء کلمت اللہ کی برکت، اس کا صدقہ، اس کی خیرات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند فرمائی ہے، اور باقاعدہ باضابطہ درس نظامی کی تکمیل اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ میں مولانا عبدالمجید صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، وہ میری مبارکباد قبول فرمائیں، اور اپنے بھائی صاحب غلام عزیزم مولوی ضیاء الرحمن فاروقی، انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے صحابہ کی غلامی کا کام لے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ انہیں کبھی بھی جھکنے اور بکنے کی بیماری سے بچائے، وہ ہر دم محمد اور محمد کے صحابہ کے وفادار بن کر کھڑے رہیں۔ لوگوں، ہم مر جائیں گے، ہمارا رشتہ یہی ہے، کلمے کا رشتہ ہے، اللہ رسول کا رشتہ ہے، صحابہ کا رشتہ ہے۔ مولانا عبدالمجید صاحب نے وہ اپنے اونچے گھر نہیں بنائے ہوں گے، لیکن انہوں نے یہاں خدمت کی ہے جس کا آپ بھی مشاہدہ کر چکے ہوں گے، آپ بھی ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ اور عظیم علمی شخصیت، بہادر شخصیت حضرت مولانا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ ابھی ایک وہ بابرکت مقدس سفر سے لوٹے ہیں، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے شہر، اپنے حبیب کے شہر کی مقبول قبول حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے صحابہ غلام بزرگ اور ہمارے قابل فخر ساتھی محبت صحابہ کے سفر کے جناب حافظ غلام حسین صاحب تشریف فرما ہے۔ ہمیشہ محبتیں بانٹتے ہیں، بڑوں کو چھوٹوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، خیر کے کام میں آگے آگے رہتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی اجر عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے، اللہ ہمیں ان محبت کرنے والے دوستوں سے کبھی محروم نہ فرمائے۔ بزرگوں، ہم تھوڑی دیر اللہ اور اللہ کے رسول، رسول کے صحابہ، یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے مانگا ہے۔ بعض دفعہ محبت کے رنگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر محبت کے سفر کو شروع کریں گے، اللہ کا نام بلند کریں، اور میں سبق سناتا ہوں، میں شاعر نہیں ہوں، ایک درد کا، ایک فرض کا سفر ہے جسے ہم نبھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں وفاداری نصیب فرمائے۔ جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں اسکول کے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نوجوانوں کے چہروں پر جو محبت دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی محبت ہے؟ یہ محمد کے صحابہ کی محبت ہے، یہ محبت محمد کے ابو بکر کی محبت ہے، یہ محبت محمد کے عمر کی محبت ہے، یہ محبت محمد کی جماعت کی محبت ہے۔ ان بچوں کی پیشانیاں، ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ آنے والا کب ہے، لیکن یقین جانیں یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ انشاءاللہ یہ بچے، یہ نوجوان بھلے کالج میں بیٹھے ہیں، اسکول میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی ہیں، یہ محمد کے صحابہ کے وفادار تھے، وفادار ہیں، وفادار رہیں گے انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ پورے ملک میں ان نوجوانوں پر فخر کرتا ہوں، اور میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ امیر عظیمت حضرت علامہ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جناب نگر میں تقریر کر رہے تھے، ایک اسٹیج تھا، انہی نوجوانوں نے نعرے لگائے، جن کے چہرے پر داڑھیاں نہیں تھیں، کلین شیپ لڑکے کالج کے، یونیورسٹیوں کے، جب نعرے لگائے امیر عظیمت سے محبت کے، تو ایک مولوی صاحب تھے جو اب بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہیں بڑی تکلیف ہوئی، اور دوران نعرہ بازی تقریر کھڑے ہو گئے اور کہا، تمہیں ان لڑکوں سے مخاطب ہوئے کہ آپ کو شرم
امیر عظیمت مائک پر کھڑے ہوئے، تب نوجوان نعرے بازی محبت کی کر رہے ہیں، تو اس نے مائک پر آ کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے چہروں پر داڑھیاں ہیں نہیں اور تم نعرے بازی کرتے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ عجیب و غریب الفاظ کہے اس مرد قلندر نے، وہ جو بہادری کا استعارہ تھا، جو آیا تھا ہمیں جینا سکھانے، جو آیا تھا بہادری بانٹنے کے لیے، جو ان پرندوں کو شہباز بنانے آیا تھا۔ اس نے رخ پھیرا اور کہا کہ تو ان کو کہتا ہے کہ یہ داڑھی منڈانے والے، یہ داڑھی منڈے تم کہاں سے آ گئے؟ مجھے تم سے امید نہیں ہے، ان داڑھی منڈوں کالج اسکول والوں سے مجھے امید ہے۔ میں اپنے پیر سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس محبت کی سنت میں میں اپنے پیر کی محبت میں نوجوانوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، ہماری طاقت ہیں۔ اللہ انہیں محمد